کی تشنہ باد سرور میدان کربلا میں آذان باد سرور دل کی لگی بجھائی خیمے جلا جلا کے اصغر کی تشنگی پر اے شامیوں یہی ہے انداز میزبانی اے شامیوں یہی ہے انداز میزبانی ایک میں ہما کو مارا رن میں رلا رلا کے اصغر کی تشنگی پر ہم لٹ گئے اے بھائی یہ کہہ رہی تھی زینب ہم لٹ گئے اے بھائی یہ کہہ رہی تھی زینب عباس با وفا کا مدینہ تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر پاؤں میں آب لے تھے چلے اور ٹھہر گئے پاؤں میں آب لے تھے چلے اور ٹھہر گئے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر بیٹھے زمین پہ سر کو جھکا ہوئے امام بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو
دیے پہنچے قریب شہر عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے پہنچے قریب شہر ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے گا دلاسا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے روداد کربلا کی سنایا کیے امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا.
وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريح المتشعث دما المصعد دمه في السماء لعن الله هرملا بن كاهل الأسدي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بارگاہ جناب علی اصغر میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد. اولاً بند کر دیجیے شبیر بھائی پنکھا جی. اولاً آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ ہے تھوڑا سا اگر میرے قریب تشریف لے آئیں بڑی مہربانی ہوگی. آپ حضرات کے جو فاصلے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لائیں اور جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اندر جگہ ہے اگر وہ اندر تشریف لانا چاہیں تو ابھی لا سکتے ہیں. اور یہ معروضہ بس اس لیے ہے کہ جب گفتگو شروع ہو جائے پھر جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے, صفوں کو چیر کے کوئی اندر آتا ہوا نظر نہ آئے. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں نوجوان میرے ہم عمر ان سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ تشریف لائیں یہ فاصلے ختم کر لیں. ایک اور بلند ترین نعرہ صلوات محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر, ایک طرف محترم مولانا ظفر صاحب اور ایک طرف مہر عباس صاحب, میمنہ اور میسرہ دونوں میرے مضبوط ہیں اور انشاءاللہ آپ تو ہے ہی. 45 سے 50 منٹ کے اندر پوری گفتگو مکمل ہو جائے گی, اسی لیے گزارش ہے ایک ایک لفظ بغور سنتے چلیے گا. بس سنانا مقصد ہے, کچھ سکھانا یا سمجھانا نہیں. اولاً ایک سورہ فاتحہ مرحوم غلام حیدر ابن محمد جان کی روح کو اثار فرماتے ہیں. ایک اور صلوات ارشاد محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر, آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت نظر کی ہے. اسی آیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. اس آیت کے آخری فقرے کا ترجمہ ہر لفظ کے ساتھ ملا کر کروں گا, اس لیے بغور سنیے گا. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بالتحقیق زمین اور اللہ کہہ رہا ہے بالتحقیق زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور لوگوں کے لیے فائدہ مند سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء, یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں.
مما فحیا بہل ارضا بعد موتہا، یہ زمین مردہ تھی، ہم نے اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو دوبارہ زندگی بخشی، یعنی کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر ہم نے اس زمین میں طرح طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا، ان پھیلے ہوئے جانداروں میں ہماری نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو بھی جاندار ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ان چلتی ہوئی ہواؤں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں کہ چلیں گے تو ہماری مرضی سے، برسیں گے تو ہماری مرضی سے، ان مسخر بادلوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اب آیت کے آخری فقرے کا ترجمہ کروں گا اور آپ سے فرد توجہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو شامل آیات سمجھیں تو میری مجلس میں اس وقت شامل ہو جائیے گا اور گفتگو کا استقبال کیجیے گا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمان سے برستے ہوئے پانی میں، اس مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دینے میں، ان مسخر بادلوں میں، ان چلتی ہوئی ہواؤں میں، ان پھیلے ہوئے جانداروں میں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں تو ہیں مگر نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں نظر کروں، آپ پورا قرآن اٹھا لیجئے، کہیں ملے گا لآیات لقوم یعقلون، کہیں ملے گا لآیات لأولی الالباب، کہیں ملے گا یتفکرون، کہیں ملے گا یتدبرون، کہیں ملے گا تتدبرون، یعنی نشانیاں جہاں بھی ملے گا یہی ملے گا، نشانیاں صاحب فہم و فراست کے لیے ہیں، صاحب عقل کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے ہیں۔ پورا قرآن آپ اٹھا لیجئے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ نشانیاں نمازیوں کے لیے ہیں، نشانیاں شیعوں کے لیے ہیں، نشانیاں سنیوں کے لیے ہیں، نشانیاں دیوبندیوں کے لیے ہیں، نشانیاں زندوں کے لیے ہیں، نشانیاں مردوں کے لیے ہیں، نشانیاں مجلس والوں کے لیے ہیں، نشانیاں روزے داروں کے لیے ہیں، نشانیاں اللہ والوں کے لیے ہیں، نشانیاں مولا والوں، کہیں نہیں ملے گا۔ جہاں بھی نظر آیا نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے مگر اپنے عقل مند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں کچھ نظر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے آپ عقل مند ہے، آپ کہیں گے تجھ سے زیادہ عقل میرے پاس ہے۔ ہر آدمی اپنے عقل مند ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اچھا، یہ پوری کائنات، جڑے رہیے گا میرے سے، ایک منزل مقصود ہے، یہ پوری کائنات نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی، آیت ہیں۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ 7 معنی ہے آیت کے۔ اب 45 منٹ میں 2-3 معنی آپ کی نظر کر کے گفتگو مکمل ہو جائے۔ آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت کا ایک سمپل سا معنی ہے نشانی کا۔ آیت کا ایک معنی ہے یعنی ہر وہ شے جو کسی دوسری چیز کے وجود پہ دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے معلوم ہے چہلم کی مجلس ہے، اصال ثواب کی مجلس ہے، مگر آپ اصال ثواب کو ہٹا دیجئے گا، مجلس سمجھ کے سنیے گا۔ ہے اس لیے کہ اصال ثواب کی مجلس میں ذہن ایک الگ بندہ ہوتا ہے کہ بس آئے ہیں 15-20 منٹ بیٹھیں گے چلے جائیں گے۔ آپ 10 منٹ کے لیے سوچ لیجئے گا کہ کوئی محرم یا عزائے فاطمی یا عزائے علوی کی مجلس ہو رہی ہے تو واپس آپ اپنے معیار سماعت پہ آ جائیں گے۔ ذرا سا جاگے رہیے گا۔ ہر چیز، ہر وہ شے جو کسی شے کے وجود پہ دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں۔ مثلا آپ حجرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے باہر سے سورج کی روشنی دیکھی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ سورج نکلا ہے، یہ روشنی سورج کی آیت ہو گئی۔ خدا را ذرا سی توجہ، یہ روشنی سورج کے لیے آیت ہو گئی۔ اور آسان کروں، آپ نے کہیں باہر اٹھتا ہوا دھواں دیکھا،
آپ نے جیسے دھواں دیکھا آپ سمجھ جائے گے کہ کہیں آگ لگی ہے. یہ دھواں آگ کے لیے آیت ہو گیا، مگر لفظ ذہن میں رکھیے گا نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہے. نشانیاں صاحبان عقل کے لیے. اور آسان کروں، توجہ رکھیے گا. آپ گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے فون کیا میں آ رہا ہوں، اچانک سے کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دق الباب ہوا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہی ہے. یہ آواز آنے والے کی آیت بن گئی. یعنی کوئی بھی ایسی شے جو کسی دوسرے کے وجود پہ دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں. اب جیسے کہ میری آواز ہے، اس کا جہاں جہاں تک بھی پھیلاؤ ہے، جو جو بھی سنے گا وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مجلس ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ آواز مجلس کی آیت ہو گئی. مگر آیت صاحبان عقل کے لیے ہے. میں کچھ نظر کرنا چاہ رہا ہوں. آیت صاحبان عقل کے لیے ہے. یعنی عقل والا ہوگا تو فوراً سمجھے گا کہ مجلس ہے، عقل والا ہوگا تو فوراً سمجھے گا ذکر اہل بیت ہے. اور کمال کی بات یہ پتہ کیسے چلے کہ عقل والا ہے یا نہیں؟ کب اتنا دیکھو، اگر آواز سن کر مجلس تک آ جائے تو صاحب عقل ہے، اگر دور چلا جائے تو صاحب عقل نہیں ہے. میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں، صاحب عقل نہیں ہے. یہ ہے آیت. توجہ رکھیے گا، ایک چیز کو دیکھے دوسری چیز کا وجود سمجھ میں آ جائے. جیسے اب قرآن کی آیت نظر کر رہا ہوں، جیسے جناب ابراہیم کے واقعات قرآن میں نقل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کی خدمت میں پہلی بار آیا ہوں، بہت مطمئن رہ کے اور اطمینان طریقے سے گفتگو کرتا ہوں. نہ آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر سکتی ہے، نہ آپ کے بہت زیادہ داد و تحسین پریشان کر سکتی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کس منزل پہ آ کے آپ مجھ سے جڑیں گے. توجہ رکھیے گا، میں آیتیں سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما آیت موضوع گفتگو ذہن میں رکھیے گا. فلما جنا علیہ اللیل را کوکبا کالا ھذا ربی فلما افلا کالا لا احب الآفلین. جب رات جناب ابراہیم پر چھا گئی، تاریکی چھائی، رات آئی، تو ابراہیم نے آسمان میں چمکتا ہوا ایک ستارہ دیکھا. ایک ستارہ دیکھا. کالا ھذا ربی، تو جناب ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلا، پس ستارہ ڈوب گیا. خدا را بزرگواران سے دعائیں چاہتا ہوں. فلما افلا، پس ستارہ ڈوب گیا. کالا لا احب الآفلین، تو ابراہیم نے پہلے دلیل قائم کی کہ جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے. خدا را ذرا سا جاگے گا، جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے. کالا لا احب الآفلین. اور ابراہیم نے فرمایا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. میں ڈوبنے، نوجوانوں بزرگوں میرا حوصلہ بڑھانا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. کون ہے ابراہیم؟ نبی خدا، حبیب خدا، خلیل خدا، رسول خدا، امام الناس، اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا امام. کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی؟ میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. تو قانون بن گیا، جب اللہ جب نبی ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اب اگر نبی کسی سے محبت کا حکم دے گا تو وہ ڈوبنے والے نہیں، بچانے والے ہوں گے. اللہ اکبر. میں کچھ نظر کر رہا ہوں، سنیے بھیا ذرا سی توجہ، اس کی ضرورت نہیں. لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. جب نبی، قانون ہے، قرآن کی آیت ہے، جب قانون بن گیا کہ نبی کسی ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اب اگر نبی کسی سے محبت کا حکم دے گا تو پھر وہ ڈوبنے والے نہیں ہوں گے، وہ بچانے والے ہوں گے. بڑھی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلسل ہے انہی آیتوں کا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا.
सितारा डूबा, बस इब्राहिम ने आसमान में चमकता हुआ चांद देखा। काला, इब्राहिम ने फरमाया हाज़ा रब्बी, ये मेरा परवरदिगार है। फलम्मा फला, बस वो भी डूब गया। फिर दलील कायम हुई जो डूब जाए, बोलते आइए, जो डूब जाए वो परवरदिगार नहीं है। काला लइल लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनज़्ज़ालिमीन, कि अगर मेरा परवरदिगार मेरी हिदायत न करता तो मैं गुमराह हो जाता। फिर कानून बना जो डूब जाए वो परवरदिगार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा रा शमसा बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, बस आसमान में चमकता हुआ एक सूरज देखा। फरमाया ये मेरा परवरदिगार है, ये तो सबसे बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा। फलम्मा अफलत, बस वो भी डूब गया। फिर दलील कायम की जो डूब जाए वो परवरदिगार। काला या कौम अना बरीउम मिम्मा तुशरिकून, इब्राहिम ने कहा मेरी कौम वालों मैं तुम्हारे अकीदा शिर्क से बरी हूँ। इन्नी वज्जातु वजिया लिल्लज़ी फतरस समावात वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने पूरी यकसोई और वहदानियत के साथ उसे अल्लाह माना है जिसने सूरज को भी बनाया है, चाँद को भी बनाया है, सितारों को भी बनाया। शेरे मेरे बंदे हाथ, आपके हाथ उठ जाएंगे आवाज़ों के साथ, मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। मैं नतीजा नजर करने जा रहा हूँ, पहुँच जाए। गर्मी का एहसास न कीजिएगा, आपसे मोटा लिबास मैंने पहना है। पूरे मजमे की तवज्जो, कुरान की आयतें हैं। कानून क्या बना? जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं, जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं, जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं, जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं। कुरान ने इस्तदलाल किया, इब्राहिम ने इस्तदलाल किया। सूरज डूबा का जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं। तवज्जो, चांद पर इस्तदलाल किया, जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं। सितारे पे इस्तदलाल किया, जो डूब जाए वो अल्लाह नहीं। मगर ज़माना-ए मोहम्मद में इस्तदलाल बदल गया। सूरज को पलटा के बताया, चाँद को तोड़ के बताया, सितारे को दहलीज में बुला के बताया। जो बंदों के इख्तियार में आ जाए वो अल्लाह नहीं होता। वादा है मेरी जान, 10 मिनट सुन लीजिएगा जाके। अगर आपकी आवाज़ सारे मजमे से ना मिले तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है? सुनिएगा, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होगा। क्या कह रहा है अल्लाह? जो बंदों के कंट्रोल में आ जाए। इस्तदलाल बदल गया, सूरज पलटाया, चाँद को तोड़ा, सितारे को दहलीज पर बुलाया। क्या कहा? जिस पर इख्तियार हो बंदे का वो अल्लाह हो सकता है? वो अल्लाह हो सकता है? नहीं। कहते हैं किसे है आयत? तवज्जो, आयत के माना क्या है? आयत जो हमारी जिंदगी में रोज हो वो है आदत, और जहां आदतें दम तोड़ दें, आदत टूट जाए वो है आयत। जो रोज हो वो है, जहां आदतें टूट जाएं वो है, एक बार बोली, वो है आयत। मसलन आपने बचपने से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, हत्ता के आगाज से लेके अंजाम तक सूरज को मशरिक से निकलते देखा, मगरिब में डूबते देखा। ये है आदत, ये है आदत। आपने बचपन से जवानी तक, हत्ता के आगाज से मौत तक, आपने पहली को चांद निकलते। इस जुमले पे बुजुर्गों से दाद चाहता हूँ, आपसे दुआएं चाहता हूँ सबसे। नौजवानों तो मेरा हौसला बढ़ाना, बुजुर्गों से मेरा हौसला, तवज्जो रखिएगा। बचपन से अंजाम उम्र तक आपने पहली को चांद निकलते देखा, ऐसे ही देखा ना? 14वीं को चांद, सलामत रहें आप, अल्लाह उम्र तवील करे आपकी, पूरा यही देखा ना? ये है आदत। आपने बचपन से लेकर जवानी तक रोज़ और शब के हवाले से ज़मीन को घूमते हुए देखा। दिन गया रात आई, रात गया गई दिन आया, यही देखा ना?
آپ نے بچپنے سے لے کے انجام زندگی تک آپ نے ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھا، محسوسات کے عنوان سے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم. یہاں بیٹھے ہیں گرم ہوا چل رہی ہے، گھر جائیں گے آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں گے، ٹھنڈی ہوا. زندگی بھر یہی دیکھا نا، کچھ نظر کر رہا ہوں، یہی دیکھا نا. یہ ہے عادت. میں نے کہا نہیں اگر یہ بات میں پہنچا لے گیا اور ایک ہاتھ بھی بلند ہو گیا تو میری مجلس مکمل ہو جائے گی. یہ ہے عادت. یہی وجہ ہے کہ اگر زمین میں زلزلہ آ جائے، ہوا تیز ہو کر کالی آندھی بن جائے، سورج میں گہن لگ جائے، چاند میں گہن لگ جائے، تو اعلان ہوتا ہے نماز آیات پڑھو. ہائے ہائے ہائے، میں کیا نظر کر رہا ہوں صاحب. اعلان ہوتا ہے نماز آیات پڑھو. سینوں میں دل میں دھڑکن اور دھڑکنوں میں علی ہو تو خون کی روانی بڑھانا، بازوؤں کی جوانی بڑھانا. اب نتیجہ خیر جملے نظر کرنے جا رہا ہوں. اعلان ہوتا ہے نماز کیوں؟ اس لیے کہ عادتیں ٹوٹ گئی. خدا را جاگنا، عادتیں ٹوٹ گئی، آیتیں آ گئی، عادت ٹوٹ گئی. اعلان نماز پڑھو. نتیجہ کیا ہے؟ جو روز ہو وہ ہے عادت، اور جو عادت کو توڑ کے ہو وہ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹٹھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آ جانا اللہ کی آیت ہے. ہاں یہ واقعہ نظروں سے شاید نہیں گزرا ہو اس لیے سناٹا ہے. پھر دوسرا جملہ سنیے. پانی کا تیز ہونے سے طوفان کا آ جانا عادت ہے، مگر اسی طوفان کا قوم نوح پہ آ جانا. شیرے میرے بندے ہاتھ میرا کلیجہ، آپ کی ہتھیلی جو باہر بیٹھے ہیں اپنے آپ کو اندر سمجھنا. عادت جہاں ٹوٹ جائے وہ آیت ہے. ارے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پرندوں کا ہوا میں اڑنا عادت ہے. پرندوں کے پنجوں میں کنکریوں کا آ کر ابرہا کے لشکر کو نیز تو نابود کر دینا. اگلا جملہ ہوگا، اگر فرش مجلس پر بیٹھے ہو تو استقبال کرنا، اپنے آپ کو سوچنا کہ فضائل سنے ہو. عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ میں نے کہا پرندوں کا ہوا میں اڑنا عادت ہے. پرندوں کی پنجے یا چونچ میں کنکروں کا آ کر ابرہا کے لشکر کو نیز تو نابود کرنا آیت ہے. عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ تو سنیے. دروازے سے آنا، دروازے سے جانا عادت ہے، دیوار میں در بنا کے آنا. مل کے والے بھی ہاتھ اٹھا دیں گے. نعرہ حیدری. ایسے ہی جاگے رہیے گا، بالکل بھی سما خراشی نہیں کرنی. عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنا کے آنا آیت ہے. عادت کیا ہے؟ آیت کیا؟ المدد یا غازی. عادت کیا ہے؟ آیت کیا؟ سنیے. سر کٹا کے مر جانا عادت ہے، سر کٹا کے لوگے نیزہ پہ قرآن. کٹا کے مر جانا. عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ جہاں عادتیں دم توڑ دیں وہ ہے آیت. سر کٹا کے مر جانا کیا ہے؟ سر کٹا کے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا آیت ہے. اب یہ جملہ
8 محرم کو پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے گا عادت کیا ہے، آیت کیا ہے۔ اور ایسا موسم ہے کہ اس جملے کو اگر آپ نے سنبھال لیا تو مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ توجہ، عادت کیا ہے، آیت کیا ہے۔ شدت تشنہ لبی بڑھ جانے کے بعد عالم پیاس میں پانی کو پی لینا عادت ہے۔ شدت تشنہ لبی بڑھ جانے کے بعد عالم پیاس میں پانی لے کے پی لینا عادت ہے۔ آپ کہو گے آیت کیا ہے؟ مکمل اختیار ہونے کے بعد، دریا پہ قبضہ کرنے کے بعد، چلو میں پانی اٹھانے کے بعد پانی کو واپس پانی پہ پھینک دینا آیت ہے۔ آیت ہے۔ عادت کیا ہے؟ زخم کی زد پہ رونا عادت ہے۔ بیٹھے ہیں آپ، زخم کی زد پہ رونا، تیر کھا کے مسکرانا، آ رہا ہوں منزل مقصود تک۔ آیت ہے جہاں عادتیں ٹوٹ جائیں، 7 معنی ہیں آیت کے، 2 نظر کیے ہیں۔ عادت کیا ہے، آیت کیا ہے، مربوط ہوں موضوع سے۔ بسم اللہ، آیتیں سنیے، کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیتیں نظر کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا یہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا ہے اور یہ یکایک ہم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہم پہ مثالیں مار رہا ہے، مثالیں بیان کر رہا ہے کہ اللہ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ یہ جو انسان مر گئے ہیں اور مر کے یہ ہڈیاں خاک بن گئی ہیں، اس خاک کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ حبیب ان سے کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دو کہ جب یہ کچھ نہیں تھے تو انہیں ہم نے بنایا۔ تو جس نے تب بنا دیا جب کچھ نہیں تھے، اب تو ہو، ہائے ہائے خدا رضا، اب تو البتہ ہے، خاک ہو گئے الگ باتیں ہیں، جب نہیں تھے ان سے کہو وہی بنائے گا، جب نہیں تھے تو بنایا۔ توجہ، فضائل پڑھتا ہوں قرآن کی روشنی میں، پھر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے، اب ایک مجلس 45-50 منٹ میں کہاں تک آپ کو سناؤں، بس جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہم نے انسان کو مٹی کے، بھیا آواز ملانا، مٹی کے جوہر سے خلق کیا، جوہر سے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا، عادت اور آیت ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے انسان کو نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑوں کو بوٹیوں میں بدلا، بوٹیوں کو ہڈیوں میں بدلا، ہڈیوں پہ کھال چڑھا دی، پھر ہم نے اتنا بہترین انسان بنا دیا۔ اللہ جانے پتہ نہیں گفتگو کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ پھر ہم نے اتنا بہترین فانشاناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انہیں بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے، صاحب عقل بھی ہو، صاحب فہم و فراست بھی ہو، فرش مجلس پہ بیٹھے ہو، مولا کے چاہنے والے بھی ہو، دونوں طرف علماء بیٹھے ہیں، فقہ کی کتابیں اٹھا لیجئے گا، بات غلط ہو ابھی ٹوک دیجئے گا۔ بتائیے لہو نجس ہے یا نہیں؟ نطفہ نجس ہے یا نہیں؟ ہڈیاں نجس ہیں یا نہیں؟ ہائے میں کچھ نظر کر رہا ہوں، آپ متوجہ۔ نطفہ گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں نجے، اندرونی خال جس پہ لہو لگا ہے نجس۔ کتنا بہترین خالق ہے وہ جس نے اتنی نجاستوں کو ملا کر اتنا پاکیزہ انسان بنا دیا۔ کتنا بہترین، سلامت رہے آپ، کتنا بہترین خالق ہے وہ جس نے اتنی نجاستوں کو ملا کر اتنا بہترین انسان بنا دیا۔
اب ہمارے وجود میں نجاستیں ہیں مگر کمال کیا قدرت کا یہ طاہر بنا دیا، اتنا پاک و پاکیزہ۔ اب اگر اس کے باوجود بھی اس کے آگے کوئی سر نہ جھکائے تو اتنا سمجھ لیجیے گا، اگر طہارت انسان نجاست پہ حاوی ہو جائے تو سر جھکتا ہے، اور اگر نجاست انسان پہ حاوی ہو جائے تو نہ مصلی تک آتا ہے نہ فرش مجلس تک آتا ہے۔ میں کچھ نظر کر رہا ہوں، کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ نہ مصلی تک آتا ہے نہ فرش مجلس تک آتا ہے۔ ارے ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے، اپنے مقدر پہ فخر کرنا کہ اللہ نے ہمیں اتنا پاک بنایا کہ ہم مجلس میں آگے علی کے فضائل سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ گفتگو کا دین ہے وہ بھیا، ذرا سے وہ باہر بیٹھے، میں حوصلہ چاہتا ہوں، سنیے گا، ہے قرآن کی آیتیں ہے نا، سب نجس۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں، بزرگ، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر فرد کی توجہ، اجازت ہے آپ کو، میں مصلی کا آدمی ہوں، امام جمعہ ہوں، اجازت ہے، اگر آپ گفتگو سے متفق نہیں ہیں، آپ کو اطمینان مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے۔ بیچ مجلس میں کھڑے ہو کے کہیے گا میں مطمئن نہیں ہوں، اگر دلیلیں نہ دوں تو طالب علم نہیں۔ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد مجھے یہ حق ہے کہ اگر کسی فرد کی زبان خاموش رہی تو پھر مجھے حق کی شکایت ہوگا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ پیارا سا جواب دے دیجیے گا، کیا ہے انسان؟ عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، ہر انسان دنیا میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ نوجوانوں اوپر بیٹھا ہوں، کم آواز آتی ہے، ہوا؟ باہر والوں پیدا ہوئے ہو یا نہیں؟ سب پیدا ہوئے۔ سنیے آپ، عادت کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی انسان جب بھی جہاں بھی پیدا ہوا تو 3 نجاستیں ساتھ لایا۔ تین نجاستیں، جب پیدا ہوا خود بھی نجس۔ بولے کسی میں دم ہو کہے میں تو پاک پیدا ہوا، یا تو یہ بولو پاک پیدا ہوا یا بولو سبحان اللہ۔ ایک چیز بولیے گا، جو بھی دنیا میں پیدا ہوا نجس، توجہ، اس کی ماں بھی نجس۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم جب دنیا میں، عادت کیا ہے، آیت کیا ہے، ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے ہم نجس، ماں، زور سے، ماں نجس، جس جگہ پیدا ہوئے، ارے بات تو ختم ہو رہی ہے، کہاں بیٹھے ہو کلکتہ والوں؟ ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے نجس، ہماری ماں نجس، وہ جگہ نجس جہاں پیدا ہو، یہ ہے عادت۔ آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک، ماں بھی پاک، اور جگہ تو اتنی پاک کہ کعبہ۔ جگہ، آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک، ماں بھی پاک، اور جگہ تو اتنی پاک کہ اگر ادھر کو چہرہ نہ کرو تو نماز ہمارے چہرے پہ مار دی جائے۔ قبلہ کعبہ ہے، اتنی، یہ ہے آیت، اور یہ میں نے خطابت کے مبالغے میں نہیں کہا ہے،
علی نے خود اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی. یہ ہے آیت، یہ ہے آیت. پھر پوری توجہ رکھیے گا، 5-7 منٹ میں موضوع مکمل ہو رہا ہے. آیت کیا ہے؟ سلامت رہیں آپ. عادت کیا؟ آیت کیا ہے؟ اب ایک معنی اور سن لیجئے انجام گفتگو میں آیت کا. آیت کہتے کسے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے جائے اسے آیت کہتے ہیں. جو آپ کو آپ کی منزل، مثلاً جب میں وشاکھاپٹنم سے چلا تو میری جو آیت تھی وہ فلائٹ تھی. منزل مقصود کیونکہ کولکاتہ تھی تو یہاں تک آنے کے لیے جو ذریعہ بنا وہ میری فی الوقت آیت تھی. یہاں سے جاؤں گا تو ٹرین سے جاؤں گا، منزل مقصود وشاکھاپٹنم ہے. اب وہاں جاؤں گا تو ابھی جو راستے میں ٹرین ہے یہ فی الوقت میری آیت ہو گئی. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے اسے کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں. آپ ہر ترجمے پہ آیت کو آیت دیکھ لیجیے گا. اسی لیے قرآن کی آیت کو آیت کہتے ہیں. آپ کی منزل مقصود، آپ اپنے اپنے گھروں سے آئے، ہو سکتا ہے کوئی بائک سے آیا ہو، منزل مقصود تیازہ خانہ، تو یہاں تک آنے جو ذریعہ بن جائے وہ ہے آیت. اب تلاش پہلے یہ کرے کہ منزل مقصود کیا ہے. کسی سے بھی پوچھے منزل مقصود کیا ہے، کسی سے آج تک میں نے نہیں سنا اس نے کہا موت. نماز پڑھتے ہو؟ جی. کیوں؟ جنت. روزہ رکھتے ہو؟ کیوں؟ جنت. حج کرتے ہو؟ کیوں؟ جنت. واحد قوم ہے تشیع، جس سے جب بھی پوچھا مجلس میں جاتے ہو کیوں، کبھی آج تک نہیں کہا کہ جنت مل جائے. جو خاموش بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے کہ مجلس میں کیوں جا رہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، سارے یہاں آئے ہو، کوئی پوچھے کیوں آئے ہو، کوئی سوچ کے آیا کہ جنت مل جائے؟ واحد کیوں کا اس لیے پلٹ کے جواب دیں گے رضا حیدر مجلس پڑھنا ہے، ڈھنگ سے مجلس پڑھ. ہم جنت جا کے کیا کریں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہیں صاحب جنت آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم جنت جا کے کیا کریں اب کہ ہمیں پتہ ہے جہاں جا رہے ہیں وہی مالکان جنت موجود ہے، تو جنت جا کے ہم کیا، کبھی نہیں کہا. مگر ہر مسلمان، ہم سے بھی پوچھو روزہ رکھتے ہو؟ جنت. نماز پڑھتے ہو؟ جنت. تو ہر کسی کی منزل مقصود کیا ہے؟ جنت. گفتگو مکمل ہو گئی. 5 منٹ آخری کے توجہ. کیا ہے منزل مقصود فرمان بھائی؟ جنت. اب جو بھی ہمیں جنت تک لے جائے گا وہ ہے آیت. اتنی آسان گفتگو کر رہا ہوں باہر. وہ ہے چچا، وہ ہے آیت. اب بھیا پتہ کیسے چلے جنت کون لے جائے گا؟ کہا 2 دونی 4 والی بات ہے. جس نے بتایا ہے جنت ہے وہی بتائے گا جنت کون لے جائے گا. ہم نے بھائی کس نے بتایا ہے جنت ہے؟ کہ اللہ کے سچے نبی نے بتایا. نبی نے کہا عبادت کرو، شارٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں، پھیلاؤں 40 منٹ کی تقریر سمیٹوں تو ایک جملے میں، کہ عبادت کرو جنت ملے گی. نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد، سب کچھ کرو جنت ملے گی. بھائی جنت لے کے کون جائے گا؟ یا نبی اللہ بتا دیجئے، مجمع میری بات پہ اعتبار نہیں کرے گا. کہا میری بس میں بیٹھو، دھیرے دھیرے سب پتہ چل جائے گا. اب ہم تو بھیا اللہ کے سچے نبی والے ہیں، جو نبی نے کہا ہم نے مانا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن نے کہا ہے جو نبی دے وہ لو. تو نبی نے جو دیا ہے ہم نے وہ لیا، کچھ نہیں چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. جو نبی نے دیا ہے وہ لیا ہے. یا نبی اللہ بتا کب بیٹھے رہو. ہم بیٹھے تھے پتہ چل جائے جنت کون لے جائے گا. ایک دن نبی بولے یا علی انتا قسیم الجنت والنار. ارے بولیے تاکہ پہچانے جائیں. آج اصال ثواب کی مجلس میں بولیے تاکہ کل کو لوگ آپ کے اصال ثواب کی مجلس میں بولیں. کیونکہ یہاں بیٹھنے والا اور پڑھنے والا ہر آدمی وہ ہے جس کی آج نہ کل اصال ثواب کی مجلس ہونی ہے. تو زیادہ سے زیادہ داد دیجئے تاکہ لوگ آپ کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ داد دیں. توجہ رکھیے. یا علی انتا قسیم الجنت والنار. میں نے کہا او ہو، منزل مقصود ہے جنت. جنت دیں گے علی،
علی ہے آیت. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا یا نبی اللہ بس، بڑی جلدی مچا رکھی ہے، بیٹھے رہو، آتے جاتے رہو محفل میں، ہم آتے جاتے رہے. ایک دن پھر پتہ نہیں نبی کو کیا ہوا، نبی نے پھر کہا فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ہم نے واہ، اب جو سردار ہوگا وہی تو جنت دے گا. ہم نے کہا دو مل گئے، ہم نے دو مل گئے. یا نبی اللہ بس، اللہ بیٹھے رہو. پھر ایک دن آواز دی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بولتے آئے خدا را، ذرا سا بولتے آئے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. تو جنت کون دے گا؟ یا تو بذات خود نبی، یا علی، یا شہزادی، یا حسن و حسین. یعنی یہ 5 ہیں جو جنت دیں گے. اب میں ہلکا سا رشتہ بدل رہا ہوں، یہ 5 ہیں جو جنت دیں گے. اب یہاں مرکز کون ہوگا؟ کہ حدیث قصہ پڑھو، جنت کون دے گا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کیا نظر رکھا گا؟ جنت کون دے گا؟ فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بیٹے. یہ میرے بندے ہاتھ، پورے مجمع کی توجہ چاروں لفظ رائے گانا چلے جائے. جنت کون دے گا؟ منزل مقصود جنت. فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. ہر عورت کے یہ 3 ہی رشتے، ایک بیٹی کا، ایک ماں کا، ایک زوجہ کا. اب فاطمہ کے بابا ہیں نبی، شوہر ہیں علی، بیٹے ہیں حسنین، یہ دیں گے جنت. توجہ، کیا دنیا میں کوئی نبی سے اچھا باپ ہے؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے آپ میں سے کوئی ہو. اچھا ہاں میں سمجھ گیا، شاید اس لیے خاموش بیٹھے ہوں کہ ابھی باپ نہ بنے ہوں. چلیے دوسرا رشتہ بتائیے، کیا دنیا میں کوئی علی سے اچھا شوہر ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے اس لیے خاموش بیٹھے ہو کہ شادی نہ ہوئی ہو، مگر تیسرے مرحلے میں تو سب شامل ہیں. کیا دنیا میں کوئی حسنین سے اچھے بیٹے ہیں؟ یہاں بیٹھنے والا ہر شخص کسی نہ کسی ماں کا لال ہے، کسی نہ کسی باپ کا لال ہے. کوئی ہے حسنین سے اچھے بیٹے؟ اب میں آپ کا جذبہ علم بشریت اور سائیکولوجی کی نظر کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. اب بات مکمل ہونے جا رہی، سال ثواب ہے اس لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے گا، خدا را توجہ، منزل مقصود ہے جنت. جنت زہرا کے بابا، شوہر، بیٹے، یہ 3 دیں گے. اب آپ تینوں رشتوں کو سامنے رکھیے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی شخص ایسا ہو، باپ جو باپ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں پہلی منزل پہ، کہ آپ کی بیٹی کسی سے ناراض ہو جائے. دیکھیں میں طالب علم ہوں، لیکن یقین کیجیے گا منطق، علم فلسفہ، جغرافیہ سب تھوڑا تھوڑا سا پڑھا ہے تاکہ کہیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے گفتگو میں. اس لیے کہ گفتگو وہی ہوتی ہے جو اپنے وقت کے اندر اور مکمل ہو جائے. اس لیے اب میرا ساتھ دیجیے گا، گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو گئے. آپ ایمانداری سے بتائیے گا چچا، آپ بزرگوارا، اگر آپ کی بیٹی، میرے سر پہ امامہ ہے، لبادہ ہے، آپ احترام کر رہے ہیں، احترام اس لیے کر رہے ہیں اس لباس کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کی بیٹی مجھ سے ہی ناراض ہو جائے، نہ میرا امامہ کسی کام آیا، نہ میرا لباس ہوگا مولوی اپنے گھر کا، میری بیٹی ناراض ہے، میرا نہیں. آپ کی بیٹی ناراض ہو جائے، ہم منہ نہیں لگاتے. اگر کسی سے نبی کی بیٹی ناراض ہو جائے، نبی کی بیٹی ناراض ہو جائے. اب سوال یہ کوئی تھا، سوال تو یہ بتائیے، منزل مقصود تو جنت ہے،
اگر نبی نا کی بیٹی ناراض ہو جائے، آپ کی بیٹی ناراض ہو جائے، آپ مجھے اپنے گھر بلائیں گے؟ کبھی نہیں۔ احسن تم چچا، اللہ آپ جیے آپ ہزاروں سال، کبھی نہیں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ ناراض ہو جائے آپ مجھے اپنے گھر نہیں بلائیں گے۔ اگر کسی سے نبی کی بیٹی ناراض ہو جائے، نبی اسے جنت کیسے دے دیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ سنیے گا ظفر بھائی، ایک رشتہ، اب دوسرا سنیے، توجہ آپ، سلام۔ میں دعائیں چاہتا ہوں، جو باہر بیٹھے وہیں سے اپنے ہاتھ بلند کر دیا جیسے اندر والے کرے۔ توجہ، دوسری منزل، میں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی باپ نہ ہو۔ دوسرا رشتہ شوہر کا، اگر آدمی غیرت مند ہے، بے غیرتی ہو تو پھر گفتگو ختم۔ بے غیرت ہو تو پھر گفتگو ہی ختم۔ میں تینوں رشتوں سے منسلک ہوں، اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی زوجہ کسی سے ناراض ہو جائے، میں یقین کیجئے گا، خدا کی قسم، میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، اگر بیوی سگے رشتہ داروں سے بھی خفا ہو جائے، اچھا والا خفا، ویسے ہی منہ بنا لینے والا خفا نہیں، ہاں کبھی گفتگو کا موڑ کئی موڑ نہیں، اچھا والا خفا ہو جائے تو آدمی سگے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ارے زہرا اگر ناراض ہیں، علی جنت دیں گے؟ کیا آپ میں سے کوئی علی سے اچھا شوہر ہے؟ جب آپ جیسا شوہر بیوی ناراض ہو جائے تو سامنے والے کو دہلیز پہ نہیں چڑھنے دیتا، تو علی دہلیز پہ چڑھنے دیں گے؟ اب سرکار، میں بیٹا بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، توجہ رکھیے گا، باپ بھی ہوں، سارے رشتوں کا پرسنل تجربہ ہے، اس لیے گفتگو علم نفسیات کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ تیسری منزل اولاد، تو پھر اولاد ہے، اس لیے کہ اپنے معاشرے میں لہجہ دیکھا ہے کہ بیٹا ماں کی وجہ سے باپ سے بھی خفا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی ماں کسی سے ناراض ہو جائے، آپ کی ماں، سب بتائیے گا، بزرگ، نوجوان، بوڑھا، سب، اگر آپ کی ماں کسی سے ناراض ہو جائے، میں نے نوجوانوں کا لہجہ دیکھا ہے، بابا خبردار وہ دہلیز پہ نہ آ جائے، گولی مار دوں گا، سر کاٹ دوں گا، میری ماں ناراض ہے، میری ماں کا دل دکھایا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی حسنین سے اچھا بیٹا ہے؟ بھائی گفتگو ختم ہو رہی ہے، میرا حوصلہ بڑھائیے گا، آپ کے ہاتھ پورے مجمع کے اٹھ جائیں گے، میرا سینہ خزبت کا ہو جائے گا، میرا خون بڑھ جائے گا، میرا دل بڑا ہو جائے گا۔ کہ آپ سے اچھا کوئی شوہر ہے؟ نہیں۔ آپ سے اچھا کوئی باپ، نبی سے اچھا کوئی باپ ہے؟ نہیں۔ نبی سے، حسنین سے اچھی کوئی اولاد ہے؟ نہیں۔ اب جنت کون دے گا؟ فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ یہ ہے آیت، جنت منزل مقصود۔ اب میں کیا کروں جب دنیا اپنے اعمال کا ٹوکرا رکھ کر ذہن مت سے ذہن جنت تک آئے گی، دروازے جنت تک پہنچے گی، نبی یہ کہہ کے بھگائیں گے، بھگاؤ میری بیٹی ناراض ہے، علی یہ کہہ کے بھگائیں گے، بھگاؤ میری زوجہ ناراض ہے، حسنین یہ کہہ کے بھگائیں گے، ارے ہماری ماں ناراض ہے۔ مل گئے؟ عادت کیا ہے؟ جس سے پوچھو منزل مقصود جنت۔ ارے بھائی آیتوں کو چھوڑ کے جنت تک جاؤ گے کیسے؟ آیت ہے زہرا، آیت ہے علی، آیت ہے نبی، آیت ہے کریمین حسنین، جو لے جائیں گے انہی کے دامن سے متنفر ہے۔ انہی کے دامن کو چھوڑے ہوئے جنت ملے گی کیسے؟
جب ہم جیسا آدمی دہلیز پہ نہیں آنے دیتا وہ آنے دے گا؟ اس سے شہزادی ناراض ہو، باپ بھی نہیں آنے دے گا، شوہر بھی نہیں آنے دے گا۔ یہ ہے جنت۔ اب پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ پوری زندگی میں نبی نے 2 وعدے کیے ہیں، تاریخ پہ نظریں ہیں آپ کی مجھ سے زیادہ، لیکن میں جملہ نہیں کہتا کہ تاریخ پہ نظریں ہیں تو مچل جائیں گے۔ میرا لفظ اپنا ایجاد کرتا ہے خوشی کہ اگر زندگی بھر 1% بھی غور سے مجلسیں سنی ہوں گی، 1% بھی اگر زندگی بھر غور سے مجلس سنی ہوگی، تاریخ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گی۔ پوری زندگی میں نبی نے 2 وعدے کیے۔ معصوم نے فرمایا سب سے بڑا جاہل ہے وہ شخص جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے۔ ایک پتھر سے ایک پتھر رکھا، ٹھوکر لگ گئی، پھر اسی میں ٹھوکر وہیں کھڑے کھڑے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یہ استعارہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جس نے آپ سے وعدہ کیا ہو اور وعدہ وفا نہ کرے، دوسری بار اس پہ اعتبار کریں گے آپ؟ میں وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے۔ کتنی جلدی آپ نے کہا بالکل نہیں، بھائی اتنی جلدی سبحان اللہ واہ واہ کریے گا جو بھی کرنی، بھروسہ کریں گے دوسرے وعدے پر؟ کہ جس نے پہلا وعدہ وفا نہ کیا ہو قبلہ، اس کے دوسرے وعدے پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوری زندگی میں نبی نے 2 ہی وعدے کیے۔ پہلا وعدہ کیا ذوالشیرہ میں، جو میری نصرت کرے گا اسے خلافت دوں گا۔ دوسرا وعدہ کیا جو عبادت کرے گا اسے جنت دوں گا۔ تیسرا وعدہ لے آئیے آپ، میں نے شارٹ میں بتایا ہے آپ کو۔ پوری تاریخ میں نبی کے 2 ہی وعدے ہیں، یا تو ذوالشیرہ میں کیا جو نصرت کرے گا خلافت دوں گا، یا عبادت کرے گا جنت ملے گی۔ اب ایمانداری سے بتائیے جس نبی نے پہلا وعدہ وفا نہ کیا ہو وہ دوسرا وفا کریں گے؟ ارے بھیا میں صرف ممبر پہ بیٹھ کے اپنی بات کوئی کروں گا، میں تو وہ بات کروں گا جو سب کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کا عقیدہ ہی کوئی پڑھوں گا، ممبر پہ بیٹھے ہر عقیدہ سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ سب سے بات کی جا رہی، بات آپ کی جا رہی ہوتی تو آپ سے کی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ جس نبی نے پہلا وعدہ وفا نہ کیا ہو وہ دوسرا وعدہ وفا کیسے کرے گا؟ اب 2 باتوں میں سے ایک ہی بات ہے، یا تو یہ مانو کہ نبی نے پہلا وعدہ وفا کیا، یا یہ مانو کہ جب پہلا وفا نہیں کیا تو دوسرا کیسے وفا کریں گے۔ اب اسے کہتے ہیں دونوں طرف سے گھیر کے مارنا۔ اگر یہ مان لے کہ پہلا وعدہ وفا کیا تو خلافت علی کے حصے میں، اور اگر یہ مان لے کہ وعدہ وفا نہیں کیا تو نہ ہاتھ میں دنیا رہتی ہے نہ ہاتھ میں جنت رہتی ہے، دونوں چلی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ کھلا ہوا صاف ہے کہ نبی نے پہلا وعدہ بھی وفا کیا، اسی لیے ہمارا پہلا علی ہے، اسی لیے بلا فصل ہے۔ گفتگو ختم ہو رہی ہے، اسی لیے بلا فصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیات الہیہ ہے، آیات الہیہ ہے۔ میں اپنے جذبات کو دبا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، یقین کیجیے گا۔ اس لیے کہ ایک تقریر میں بہت ساری باتیں کرنا بڑا مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ ہے آیات۔ اس فرش مجلس پر بیٹھے یہ آیتیں ہیں، یہ ممبر، یہ ابلم، یہ تابوت، یہ تعزیے، یہ ذکر اہل بیت، یہ آیتیں ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ نبی مرکز و محور آیت ہے، نبی نے جو بتایا ہم نے وہ مانا۔ یہ ہے آیات جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اب یہ ایک استعارہ ہوتا ہے، اس میں لفظوں میں مت الجھیے گا۔ چھت تک پہنچنے کے لیے زینے کا سہارا بہت ضروری ہے، اور یہی زینہ جو آپ کو آپ کی چھت تک پہنچا رہا ہے اسی کو آیت کہتے ہیں، جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ میں نے کہا لفظوں میں مت الجھیے گا۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ان آیتوں کا نام ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ انہیں چھوڑ کر نہ قرآن ہاتھ آ سکتا ہے، نہ اہل بیت ہاتھ آ سکتا ہے، نہ اللہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آیات الہیہ ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو، بات یہ آیات ہی ہیں کہ جنہوں نے کربلا جیسے صحرا کو بسایا ہے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ مجھے
کبھی اس چیز کی فکر نہیں کرتا شارٹ ٹائم میں کہ مصائب تک جانے کے لیے ایک سہارا لیا جائے، کچھ پڑھا جائے جس سے مصائب کا ربط ہو جائے۔ وقت ہو تو ایک الگ بات ہے، سیدھے مصائب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے احسان ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے ان مرحلوں پر گفتگو مکمل کی ہے کہ دنیا میں نہ نبی سے اچھا کوئی باپ ہے، نہ علی سے اچھا کوئی باپ ہے، اور نبی نے فرمایا ہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اسی لیے بہت سی روایتیں ہیں، خیر ختم کر رہا ہوں ورنہ بات کہیں سے کہیں چلا جائے گی۔ بھائی حدیث معصوم اسی لیے ہے کہ اگر تمہارے باپ کا قاتل بھی ہو اور میرا ہو تو اس سے محبت کرو، اور اگرچہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن میرا دشمن ہو اس سے نفرت کرتا ہوں۔ باپ کائنات کی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں، یا ایسے سمجھیے کہ باپ اس کائنات کے اس سایہ دار شجر کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ موجود رہتا ہے نہ آسمان سے نکل کر سورج کی تڑپتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ اور روشنی اور گرنے اور شعائیں اولاد کا اثر انداز ہو سکتی ہیں، نہ چلتے ہوئے کر وہ زمانے کی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ ایسے سمجھیے آگا باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ اب علی جیسا باپ اور حسین جیسا باپ، دو مرحلے ہمارے سامنے ہیں، اور دونوں منظر میں آپ کی نظر کرو۔ آپ کی آمد اور کل سے لے کر پوری رات یہ ذکر کے مرحوم کیسے تھے، کئی سالوں سے انجمن کے صدر تھے، لوگ بہت محبت کرتے تھے، نہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے بس اخلاق اس کا زندہ سلامت رہ جاتا ہے۔ ایک علی جیسے باپ ہے، ایک حسین جیسا باپ ہے۔ ہاں ایک یہ روایت بخدا اس ممبر کی قسم فی الوقت یاد آئی، میں موضوع مصعب ابن عمیر نبی کے ایک صحابی تھے، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور وہ اکیلے شہید نہیں ہوئے بلکہ زوجہ مصعب کی کا بھائی شہید ہوا اور ماموں شہید ہوئے، پلس ان کے شوہر شہید ہوئے۔ تو جب زوجہ مصعب مدینے آئی تو نبی انہیں پرسہ دینے آئے۔ سنیے گا جملہ، آپ کی آواز بلند ہو جائیں گے، خدا کی قسم، مجھے کو غریب دل کو ٹچ کر دینے والے فکرے کہ اچھا بھائی، تو نبی نے پرسہ دیا، کہا پہلے تہنیت و تبریک بھی دی کہ مبارک ہو، پرسہ بھی ہو کہ اللہ نے تمہارے ماموں کی شہادت کو قبول کیا۔ تو زوجہ مصعب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا القلیل القربان، پروردگار اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما۔ پھر کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے بھائی کی قربانی کو قبول کیا، پھر یہی جملے کہے۔ پھر اس کے بعد کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے شوہر کو یہ شرف بخشا کہ وہ شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ زوجہ مصعب زمین پر بیٹھ کے تڑپنے لگی، رونے لگی، گریہ کرنے لگی۔ تو نبی نے پوچھا یہ بتاؤ اپنے ماموں پہ اور بھائی پہ ایسے نہیں تڑپی، شوہر پہ تڑپ گئی؟ تو کہا ایسا نہیں ہے کہ مجھے ماموں سے یا بھائی سے محبت نہیں تھی۔ کہ پھر لفظ شوہر پہ آ کے کیوں تڑپی ہو؟ کہا اس لیے میں نہیں تڑپی ہوں کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، بس تڑپی اس لیے ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو گئے۔ اس لیے کہ دنیا میں واحد باپ ہی ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ وہ پیار جو باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی فرد کسی کو نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے کبھی جناب قاسم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، اور ہمیشہ جناب قاسم کے سر پہ دست شفقت رکھتے تھے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے، کہ اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں قاسم کو احساس یتیمی نہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔
آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ فکریں سنیں گے آپ، اب سنیے گا یہ جملے اور پھر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، نہ جانے مصائب کہاں تک پہنچیں گے۔ کہتے ہیں دو باپ ہیں، ایک علی جیسا باپ، ایک حسین جیسا باپ، اور دونوں کی بیٹی ہے، ایک کے زینب جیسی بیٹی، ایک کے سکینہ جیسی بیٹی۔ دو راتیں ہیں، ایک رات ہے 20 رمضان کی رات، ایک رات ہے 9 محرم کی رات، یعنی ایک شب شہادت حسین ابن علی، ایک شب شہادت علی ابن ابی طالب۔ اب ایک باپ کی گفتگو، باپ کی گفتگو سنیے۔ علی جیسا باپ اپنی بیٹی زینب کے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں علی کا زخم سر زینب کے کاندھے پہ تھا اور زینب گریہ کرتی جا رہی ہے۔ علی نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے سر پہ زخم ہے، زخم بہت گہرا ہے۔ جیسے جملہ کہا علی کی چیخ نکلی، علی نے تڑپ کے رونا شروع کر دیا۔ شہزادی نے پوچھا بابا اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بیٹی اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سر پہ ایک زخم ہے، تم اسے برداشت نہیں کر پا رہی ہو۔ کربلا کی تپتی زمین ہوگی، حسین کا بدن زخموں سے چھوٹ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کربلا کی تپتی زمین ہوگی، حسین کا بدن زخموں سے چور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ روز عاشورہ زینب خیمے سے نکل کے کہتی ہے اے زمین کربلا مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ زمین کربلا نے بلند ہونا شروع کیا، حسین نے آہٹ زمین کو محسوس کیا کہ کیا ہو گیا، کہ آپ کی بہن کو نظر نہیں آتے۔ حسین کہتے واپس سے چلی جا، ارے میری بہن مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آوازیں گریہ بلند، کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ پروردگار آپ کی آنکھوں آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کہتے علی روتے رہے، کہتے کچھ دیر گزری تھی کہ بیٹھے بیٹھے زینب کی آنکھ لگی۔ جیسے ہی آنکھ لگی علی نے زینب کے بازو کو پکڑ کے ہلایا۔ ایک باپ ہے بیٹی سے کہہ رہا ہے قمی یا قرۃعینی یا زینبی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک زینب اٹھو، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک زینب اٹھو۔ زینب اٹھی۔ یہ ہے شب شہادت علی۔ اب آئیے شب عاشورہ، اب آئیے شب عاشورہ۔ کہتے حسین اپنے خیمے سے نکلے دوسرے خیموں کا جائزہ لینے کے لیے، تو ایک 4 برس کی بیٹی ہے جو حسین کے دامن کو تھامی ہے اور حسین کے پیچھے پیچھے بابا 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 کہتی جا رہی ہے، اور حسین کہتے جاتے ہیں نمی یا قرۃعینی نمی یا قرۃعینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک سو جا، اے میری لگتے جگر سکینہ سو جا۔ ایک باپ آخری رات میں اٹھا رہا ہے، ایک باپ آخری رات میں سنا رہا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ علی کو یقین تھا کہ میری شہادت کے بعد زینب کے 18 بھائی زینب کو سلا دیں گے، مگر حسین کو پتا تھا میری شہادت کے بعد کوئی سکینہ کو سلانے والا نہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کوئی سلانے والا نہ ہوگا، کوئی تماچے لگا رہا ہوگا، کوئی تماچے لگا رہا ہوگا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہوگا۔ یہی مرحلہ ہے، یہی یتیمی ہے سکینہ کی، یہی یتیم باپ ہے۔ اگر باپ کا دل باپ جانے کیسا دل ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں مسائل؟ بس یہاں سے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، گفتگو روک سکتا تھا مگر 2 منٹ آخری جملے سنو اور گفتگو پھر مکمل ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے باپ، کیا ہوتا ہے باپ؟ علی جیسے باپ کی مصیبت سنی، حسین جیسے باپ کی مصیبت سنی، کیسا باپ ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، علماء بیٹھے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کا ضعیف باپ ہو اور جوان بیٹا مر جائے تو کہیے کہ جنازہ نہ اٹھائے،
یہ معاشرہ اٹھانے بھی نہیں دیتا۔ ہماری قوم وہ جذبہ ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے باپ کو بٹھا دیتے ہیں، کفن آپ کریں گے، دفن آپ کر دیں گے، جنازہ آپ اٹھائیں گے، غسل آپ کر دیں گے، سامان مہیا آپ کرا دیں گے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اب آؤ ذرا کربلا، یہی تو مصائب ہے، یہی تصور ہے۔ حساس مصائب پڑھنے کا آتے ہو تاکہ آپ کو تصور آ جائے۔ اب آؤ کربلا ہے، جوان بیٹا وہ بھی علی اکبر جیسا۔ کیا ہوتا ہے بات صاحب، جو مرحوم کی اولاد ہے وہ اس جملے کو سنے، بھائی اس جملے کو سنے اور گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے باپ، علی اکبر جیسا بیٹا ہو، حسین جیسا باپ ہو، اب وہ بھی ایسا بیٹا جسے حسین نے مانگا۔ اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر، اپنے بابا کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر۔ وہی اب ایک جملہ سنو، وہی جوان بیٹا ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہے بابا اجازت ہے۔ المختصر اکبر کو اجازت ملی، سارے رشتے سمٹ جائیں گے اس جملے کے مسائل میں۔ بس بہت رو چکے آپ کی آوازیں پھر سر فلک جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، باپ ذہن میں رکھنا ہے، باپ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی طرف چلے۔ جب جانے لگے تو ضعیف باپ نے قدموں کو بڑھایا، بیٹے نے کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، ایک سپاہی کی طرح لجا میں فرس کو کھینچا، گھمایا، پیچھے دیکھا باپ آ رہا، گھوڑے سے کودے، دوڑے، بابا تو رخصت کر چکے ہیں۔ کیا کہا حسین نے، کاش صاحب اولاد ہوتے، مسائل مکمل ہو رہے ہیں سرکار، کاش صاحب اولاد ہوتے۔ اب یہاں کچھ گفتگو ہوئی، وہ گفتگو کا مرحلہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ حسین سے علی اکبر نے کچھ کہا کہ بابا کچھ کہنا چاہتا ہوں، بولو بیٹا۔ بابا کان قریب لائیے، لو بیٹا۔ علی اکبر نے اپنے لبوں کو حسین کے کانوں کے قریب کیا اور کچھ کہا۔ بابو کیا کہا وہ سنو، اور دعائیہ کلمات اور مجلس مکمل ہو گئی۔ کچھ کہا، کہنا تھا۔ حسین نے گریہ شروع کیا، روتے ہوئے پلٹے، علی اکبر مقتل میں پہنچے، حسین خیمے پہ آئے، زینب کھڑی تھی۔ زینب نے پوچھ لیا، بھیا میں نے دیکھا ہے علی اکبر نے آپ کے کان میں کچھ کہا ہے، بھیا ذرا بتائیں گے کیا کہا ہے؟ حسین در پہ تڑپ کے کہا، بہن ایک بیٹے نے دستور دنیا بدل دیا، دستور کائنات بدل دیا۔ کیا ہوا بھیا؟ کہ ہر باپ دنیا سے جاتے وقت بیٹے سے وصیت کرتا ہے، ہر باپ دنیا سے جاتے وقت بیٹے سے وصیت کرتا ہے، مگر میرا بیٹا مجھ سے وصیت کر کے گیا ہے، اے بابا اگر مدینے جانا تو سغرا سے کہہ دینا میں نے صحرا نہیں سجایا، میں نے صحرا نہیں سجایا، اگر میں دولہا بنتا۔ انا للہ و انا الیہ وزن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا، بار الہ ہماری عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما، حاضرین پر رحمت نعمت برکت نازل فرما، دنیا میں اخروی بلاؤں سے محفوظ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، مرحوم کو جواہر معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین پہ اپنی رحمت نعمت برکت نازل فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، بالخصوص دعا پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس سے بھی خاص دعا ہمیں اس لائق بنا
کہ ہم ان کے ناصر و اعوان میں شمار ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار دیگر ایک سورہ فاتحہ مرحوم غلام حیدر ابن محمد جان کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں. پھر ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا دوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی. مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا. وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک
افسوس صد افسوس، ہمارے درمیان سے ہمارا ایک محب اور ہماری انجمن شمشیر عباسی لشکری تالاب کا ایک بہترین کارکن اور سابق صدر ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ آج اس غم کے موقع پر ہمارے تمام اراکین انجمن اس غم میں تمام اہل خانہ کے برابر کے شریک ہیں اور اس بات کی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے مرحوم غلام حضرت بھائی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے اور ان کے فرزندوں کو اور ان کے داماد کو بحسن خوبی جو انہوں نے اپنا فرض انجام دیا ان کی توفیقات میں مولا اضافہ کرے۔ اسی مناسبت سے ایک پرسے کے طور پر ایک بیٹی کی صدا باپ کے اس پر ملاحظہ فرمائیں۔ تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، کی دشت میں صدا، ہم یتیم ہائے ہم یتیم ہو گئے، کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی، جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی، ایک دن میں کیا سے کیا ہوا، ایک دن میں کیا سے کیا ہوا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ارے شام جس جگہ ہوئی رکے، صبح ہو گئی تو چل پڑے، شام جس جگہ ہوئی رکے، صبح ہو گئی تو چل پڑے، اب مسافروں پہ کیا رہا، اب مسافروں پہ کیا رہا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے کس کی راہ دیکھیں ہم غریب، بن گئی ہے ٹھوکریں نصیب، کس کی راہ دیکھیں ہم غریب، بن گئی ہے ٹھوکریں نصیب، آئے باپ ہے نہ سر پہ اب چچا، باپ ہے نہ سر پہ اب چچا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے 6 مہینے والا شیر غار، جس سے دل کو تھا بہت قرار، 6 مہینے والا شیر غار،
किया, जालिमों ने आपको शहीद। क्या कहूँगे किस तरह किया, जालिमों ने आपको शहीद। आए क्या कहूँ कि किस तरह किया, जालिमों ने आपको शहीद। क्या कहूँगे किस तरह किया, जालिमों ने आपको शहीद। आए देखती रही ये करबला, देखते रही ये करबला। आए हम यतीम हो गए, किसी की दश्त मक्ते का शेर समाज करना है हज़रात। आए हम यतीम हो गए। आए ऐ नज़ीर याद आ गई, मुझको शाहिदी की लाडली। आए ऐ नज़ीर याद आ गई, मुझको शाहिदी की लाडली। आए रोके जब किसी ने ये कहा, रोके जब किसी ने ये कहा, आए हम यतीम हो गए, थी किसी की दश्त में सदा। आए हम यतीम हो गए, कि किसी की दश्त में सदा। आए हम यतीम हो गए। ऐ मेरे लाल अली अकबर, ऐ मेरी जान अली अकबर, ऐ मेरे लाल अली अकबर, ऐ मेरी जान
ہچکیاں لے رہے ہو کیوں بیٹا، کیوں نگاہوں کو اپنی موڑ لیا، کیا میں سمجھوں کہ اس ضعیفی میں ساتھ تم نے بھی میرا چھوڑ دیا، ساتھ تم نے بھی میرا چھوڑ دیا، کچھ بتا دو اے میرے نور نظر، اے میری جان علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، اے میری جان علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، اے میری جان علی اکبر، سب عزادار تجھ پہ رو رو کر پیش کرتے ہیں اشکوں کی چادر، رو رہا ہے قلم رضا کا بھی علی اکبر تیری جوانی پر، علی اکبر تیری جوانی پر، اور عمران بھی ہے نوآگر، اے میری جان علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، اے میری جان علی اکبر، السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصرت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین من الاولین والآخرین ولکم بدرک الجلیل، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بالقدوس، السلام علیکم یا مغیث شیعة الزوال فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان رب العجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام من سویان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمان هذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، یا عباد اللہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق، فاسأل ربک ربی فی قضاء حوائجی، اللہم ارزقنا شفاء الحسین یوم درود، وثبت بقدم صدق عندک والحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہم السلام، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بر حبیب